اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح سچ حق بات کہنے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس درس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس درس کی برکت سے اللہ پاک میرے والدین، میرے اساتذہ کرام کے والدین اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس درس کے ذریعے پورے مسلمانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی مدد اور نصرت فرمائے، بیماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، خلق میں نے تخلیق کیا، پیدا کیا تم کو اس نے، من سے، نفس واحدۃ، نفس واحد سے، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا، ثم جعل، پھر اس نے بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وانزل، اس نے بھیجے، لکم، تمہارے لیے، من الانعام، چوپایوں سے، ثمانیۃ، 8 ازواج، جوڑے، کیا؟ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطونی، پیٹ، یہ بطن کی جمع ہے، پیٹ میں پیدا کر، فی بطونی، پیٹ میں، یعنی پیٹوں میں، امہاتکم، تمہاری مائیں، خلقاً، ایک کیفیت، من بعد، ایک کیفیت کے بعد، من بعد کے بعد، خلق، دوسری کیفیت، فی ظلمات، تاریکیوں میں، ظلمات تاریکی کو کہتے ہیں، یہ جمع تاریکیوں میں، ثلاث، 3، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ، ربکم، تمہارا پروردگار، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہت، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا ہو، اس کے سوا، فانا، کیا؟ فانا، تمہارا اللہ، فانا تصرفون، کیا فرمایا؟ تو کہاں، تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو، تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ تو اس کا یہ ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ تھا، اور اس کا جو دوسرا عام فہم معنی ہے، فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں، جانوروں میں سے 8 جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح، پھر دوسری طرح، اور 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی بادشاہی ہے۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، کدھر لوٹتے پھرتے ہو۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی۔ اور پھر فرمایا ثم جعل منها زوجها، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پستی سے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اس کا کمال قدرت ہے، کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق، پیدائش کسی آدمی کی پسلی سے نہیں ہوئی۔ یوں یہ تخلیق، یوں یہ پیدائش امر عادی کے خلاف اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، یہ وہی 4 قسم کے جانوروں کا بیان ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر سورہ انعام میں بھی اللہ نے کیا ہے 143 اور 144 آیت میں۔ انزلہ، یہاں پر انزلہ بمعنی خلقہ، یا ایک روایت کے مطابق پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا، پھر انہیں نازل کیا۔ کیا 8 ازواج؟ کیا یہاں پر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، یہ جو 8 قسم کے جانور، ان کو پہلے اللہ نے جنت میں پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم، پھر جنت سے یہاں دنیا میں نازل کیا۔ پس یہ انزال حقیقی ہوگا، یا انزلہ کا اطلاق مجازن ہے، اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور چارے کی رویدگی کے لیے پانی ناگزیر ہے، جو آسمانوں سے ہی بارش کے ذریعے اترتا ہے، یوں گویا یہ چوپائے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، رحم مادہ میں مختلف اطوار سے گزارتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر گوشت کا لباس۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور یہاں پر پھر آگے فرمایا کہ فی ظلمات 3، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، کہ تمہارا پروردگار وہی ہے، بادشاہ ہے، سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کیوں ادھر ادھر بھٹکے پھرتے ہو، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف کیوں جاتے ہو، اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اسلام کو ہی اپناؤ، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام وہی مذہب ہے جس کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو اپناؤ، قادیانیت سے دور ہٹ جاؤ، قادیانیوں سے نفرت کرو، عقیدہ سب سے اہم ہے، عقائد کو درست کرو، اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ،
اور تم کدھر جا رہے ہو؟ دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، صحیح عقیدے کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ شرک و بدعات سے بچو، احتیاط کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس کے سنے کو قبول و منظور فرمائے، کہنے سننے میں جو کمی پیشی ہوگی اللہ پاک درگزر و معاف فرمائے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ سب کی بیماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے اس درس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جو آگے شیئر کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کے اندر جان مال میں خیر و برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بنا مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو اتار دے۔ یا اللہ جن کے یا اللہ گھروں کے اندر بیماری پریشانیاں، سب کی بیماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔